ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آرابی، جسے آپ عام زبان میں دیہاتی آدمی بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ہاں مہمان ہوئے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کی۔ اب پیارے آقا جب وہاں سے آنے لگے تو جیسے ہم لوگ کہتے ہیں رسمن کہ آپ بھی آئیے گا، تو پیارے آقا نے بھی انہیں دعوت دی کہ آپ بھی تشریف لائیے گا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہی وہ عرابی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں آتے ہیں دعوت پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قیام کرتے ہیں، اور پیارے آقا ان کی خوب مہمان نوازی فرماتے ہیں اور ان سے وہ سوال کرتے ہیں جو کہ شاید ہی کسی قسمت والے سے پوچھا جاتا ہو، جس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ مانگیے کیا مانگنا ہے۔ اب اللہ کے آخری رسول پوچھ رہے ہیں، تو کیونکہ وہ سادے آدمی تھے، انہوں نے آگے سے خواہش ظاہر کی کہ مجھے ایک اونٹ دے دیں۔ مزید ایک کجاوا مانگا، جو کہ ایک سیٹ ہوتی تھی اونٹ کے اوپر رکھ کر اس پر سوار ہوا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بکری یا کہیں بتایا جاتا ہے چند بکریاں مانگی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کا سوال دیکھا کہ انہوں نے یہ چیز مانگی ہے، تو پیارے آقا نے آگے سے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم سے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی بڑھیا بہتر تھی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوچھتے ہیں کہ اس بڑھیا کا کیا قصہ تھا؟ تو پیارے آقا فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کی قوم کو لے کر مصر سے چلے، تو کیا ہوتا ہے کہ انہیں راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اب جب یہ ماجرا ہوا کہ راستہ نہیں مل رہا، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کی قوم کے جو عالم تھے ان سے مشورہ کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے ہم سے ایک وعدہ لیا تھا، یعنی تقریباً 1400 سال پہلے اس واقعے سے جب یہ رخصت ہو رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس کے تقریباً 1400 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس قوم کو لے کر وہاں سے چلے تھے۔ تو انہوں نے کہا تھا اس رخصتی کے وقت انہوں نے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب تم یہاں سے مصر سے واپس شام جاؤ گے تو مجھے بھی یہاں سے لیتے جانا، یعنی ان کا جو جسد مبارک زمین میں دفن تھا اسے نکال کر وہاں سے لے جانے کو کہا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ اسی وجہ سے یہ جو راستہ ہے وہ نہیں مل رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ وہ قبر یا وہ روضہ کہاں پر ہے، تو انہیں وہ معلوم نہیں تھا، لیکن مزید تحقیقات سے یہ پتہ چلا کہ ایک بڑھیا کو اس بات کا پتہ ہے۔ پھر اس بڑھیا کو پیغام بھیجا گیا کہ ہمیں اس قبر کا، اس روضہ مبارک کا بتائیے۔ تو اس بڑھیا نے آگے سے اپنی مانگ کی کہ میرا معاوضہ ادا کرو۔ اب معاوضہ کیا مانگا؟ اس نے کہا کہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمسائیگی یا ہمسایہ ہونا کہہ لیں، یہ چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس بات پر پریشان ہوئے کیونکہ وہ یہ چیز نہیں دے سکتے تھے۔ تو اللہ پاک نے وحی اتاری اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بڑھیا سے وعدہ کر لیا۔ پھر وہ بڑھیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے لوگوں کو لے کر ایک جگہ پر جاتی ہے جہاں پر ایک جھیل تھی یا ایک جگہ پانی تھا، لیکن اس پانی کا رنگ کچھ بدلا ہوا تھا۔ پھر اس نے کہا یہاں سے پانی نکالو، انہوں نے پانی نکالا، اور پانی نکالنے کے بعد اس جگہ ایک کھدائی کی جس سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک مل گیا، اور انہوں نے وہ نکالا تو انہیں راستہ بھی مل گیا۔ پیارے مسلمانوں، اس واقعے کا، اس بات کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا بڑا در ہو انسان اتنی بڑی مانگ کرتا ہے۔ آپ ایک بہت بڑے امیر آدمی کے پاس جائیں گے تو آپ اگر اس سے کچھ مانگ رہے ہیں، کسی چیز کا سوال کر رہے ہیں، کوئی آپ کو ضرورت ہے جو اس سے پوری ہونی ہے، تو آپ امید لگاتے ہیں کہ بہت بڑا اس کا سٹیٹس ہے تو یہ میری بڑی ضرورت پوری کرے گا۔ تو جب ہم اپنے اللہ پاک سے مانگتے ہیں نا، تو پھر ہمیں ان چیزوں کو ذہن سے نکال کر مانگنا چاہیے کہ ہمارے اللہ پاک کی قدرت بہت وسیع ہے، ہم جو مانگیں گے ہمارے اللہ پاک ہمیں ضرور دیں گے۔ مزید اس میں کنڈیشنز آتی ہیں کہ کیا وہ چیز ہمارے لیے بہتر بھی ہے، کیونکہ اللہ پاک کو اس چیز کا علم ہے جس چیز کا علم ہمیں نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ آمین ثم آمین۔